فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، اللہ تبارک و تعالی اس کا چرچا اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چرچا ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ رب العالمین اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا فلاں بندہ قرآن کا حافظ بنا ہے، میرا فلاں بندہ قرآن کا قاری بنا ہے، لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کریم کا فیضان ہے، لہذا اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے پہلے قرآن کی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم بعد میں ہے۔ پہلے قرآن کریم کی تعلیم ہے، پہلے اسلام کی تعلیم ہے، پہلے اسلامی معلومات ہے، اس کے بعد دنیاوی معلومات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج دیکھو ہم قرآن کی تعلیم سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس نیٹ چلانے کا وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس برادران اسلام دنیاوی تمام امور، دنیاوی کام انجام دینے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جانتے ہو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی۔ زور سے بولو، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہمارے آقا نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، ایک تو الصلاۃ نماز اور دوسری قرآن ہے۔ اے مسلمانوں، ایک نماز ہے اور دوسری قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرنے کا مقام، آج ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری محفلیں قرآن کریم کی تعلیم سے، قرآن کریم کی تلاوت سے میرے دوستو دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جانتے ہو قرآن کریم کو چھوڑا آج ہم نے مسلمانوں کے حالات دیکھو، مسلمان ذلت اور رسوائی کا توق آج مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو آج تو آپ نے دیکھا کہ چند سال قبل کی بات ہے، اللہ اکبر، ٹرکی کی سرزمین پر کیسے زلزلے آئے، کیسے جھٹکے آئے کہ 10 15 20 منزلہ بلڈنگیں زمین کے اندر دھس گئی۔ اس کے علاوہ شام کی سرزمین پر آپ نے دیکھا کتنے اللہ اکبر کتنی عظیم الشان فلک بوس عمارتیں زمین کے اندر دھستی چلی گئی۔ جانتے یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کا عذاب تھا، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ یرید العذاب فاذا سمع تعلیم الصبیان القرآن یصرف عنہ العذاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالی جب لوگوں سے ناراض ہو کر جب لوگوں پر اپنے بندوں پر عذاب کو نازل کرنا چاہتا ہے، برادران اسلام اب غور کرنے کا مقام یہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر عذاب کو نازل کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں عذاب کو نازل کرتا ہے؟ جب اللہ پاک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تعالی اپنے بندوں سے کب ناراض ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بندے گناہگار ہو جاتے ہیں، جب لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب لوگ شراب پیتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب لوگ سود کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب لوگ جوا کھیلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب لوگ زنا کاری کرتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج شراب نوشی دنیا کے اندر کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نادان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن شراب پیتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، مچل کر یا غوث کا نعرہ لگاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کے اپنے آپ کو، اور شراب پی رہا ہے۔ ارے نادان، جانتے ہو شراب کا پینا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، شراب کا پینا، شراب اتنا بڑا ناسور ہے، اتنا بڑا ناسور ہے۔ آقا فرماتے ہیں شرابی کے لیے سزا یہ ہے، شرابی کی سزا یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے قیامت کے دن اس کو وہ زناکار عورتیں جو زنا کراتی ہیں، بدکار عورتیں جو بدکاری کراتی ہیں، ان کی شرمگاہوں سے جو گندی رطوبت ملتی ہے، قیامت کے دن وہ شرابیوں کو پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر، غور کرو،
شراب کا پینا، اور آج تو ایک نیا فیشن چلا ہے، فیشن چلا مولانا عتیق صاحب، مولانا جاوید صاحب، فیشن چلا بیئر پیو بیئر۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، توجہ دیکھیے، بیئر پیو بیئر۔ آج مسلمان شراب کو، بیئر کو شراب نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، نہ جانے ہم نے کتنے نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا، ارے بھئی ہم کوئی شراب تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو بیئر پیتے ہیں، ہم تو بیئر پی رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، سنو سنو، جس طرح شراب کا پینا حرام ہے، اسی طرح بیئر کا پینا بھی حرام ہے۔ شراب بیئر شراب ہے، بیئر شراب ہے۔ جو حکم شراب کا ہے وہی حکم بیئر کا ہے۔ نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب قریب آئے گا تو لوگ شراب کو پیئیں گے، شراب کا نام نہیں دیں گے بلکہ کسی دوسرے نام سے شراب کو اختیار کریں گے۔ یاد رکھو میرے دوستو، وہ بیئر ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے بیئر ہے۔ چاہے انگور کی شراب ہو اس کا پینا حرام ہے، چاہے کھجور کی شراب ہو اس کا پینا حرام ہے، چاہے وہ بیئر ہو اس کا پینا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسا گناہ ہے شراب کا پینا، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم ومدمن الخمر والمنان۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو شراب پیے گا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کرو، توجہ چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے ذرا، شراب کا پینا کتنا بڑا گناہ کہ جو شراب پیے گا عادی بن گیا شراب کا اور مر گیا، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ شراب کے پینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اربعۃ لا يدخلهم اللہ تعالی الجنہ، کہ چار انسان ایسے ہیں اللہ جن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جانتے ہو وہ کون کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الاول، پہلا آکل الربا، سود کا کھانے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں وثانی آکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ برادران اسلام، آج یتیموں کے مالوں کو، لفظ یتیم کا ذکر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لیکن آج کا حال یہ بن چکا ہے کہ ہر طاقتور انسان اپنے سے غریب کو دبا رہا ہے۔ کوئی کسی کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے۔ آج جو کوئی طاقتور پاورفل ہے اپنے سے کمزور کو ستا رہا ہے، اگر موقع مل گیا تو اس کے مال پہ قبضہ کر لیا، موقع ملا اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اگر موقع مل رہا ہے تو اس کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے، موقع مل رہا ہے اس کی بیوی پہ قبضہ کر رہا ہے، اس کی بیٹی کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے اے مسلمانوں دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض حرم اللہ تعالی علیہ الجنہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی دوسرے کی زمین کے ایک بارش کے حصے پر اگر ایک فیران زمین پر بھی قبضہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا، مولا کریم اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالوں پہ قبضہ کرنا، زمین پہ قبضہ کرنا، جو آج چل رہی نا پلاٹنگ، سمجھے نا، دلال بننے کے بعد دونوں طرف کا پیسہ ہڑپ لیتا ہے نادان، یہ نہیں سمجھتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ برادران اسلام، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا، غریبوں کے مال پہ قبضہ کرنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تیسرا انسان میرے آقا فرماتے ہیں والعاق لوالدیہ، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ پاک
پاک جب اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے رب العالمین ان پر عذاب کو نازل فرماتا ہے. ان قریب ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی امریکہ میں جھٹکے آ گئے, کبھی شام کی سرزمین پر زلزلہ آیا, کبھی ترکی کی سرزمین پر زلزلہ آیا, اور وہاں کے ہزاروں لاکھوں مسلمان زمین کے اندر بغیر کفن کے دفن ہو گئے. اللہ کا عذاب ان کے اوپر تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن قربان چاہیے قرآن کا فیضان, قرآن کا انعام کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں, جو لوگ قرآن کے پڑھنے والے بچوں کو, مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں, مدرسے کے پڑھنے والے بچے جو لوگ ان کی کفالت کرتے ہیں, انہیں لباس بنا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان قریب ایسے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, ان قریب ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے. فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنِ يَصْرِفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ. ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اس بستی کے اندر, اس گاؤں کے اندر, اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر رب العالمین جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو ملاحظہ فرماتا ہے, رب العالمین جب قرآن کے پڑھنے والے بچوں کی آواز کو سنتا ہے, اللہ پاک قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بستی سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کا فیضان ہے کہ قرآن کی برکت سے بستی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. آپ کا یہ مدرسہ ہے, آپ کا یہ مدرسہ دینی تعلیم ادارہ ہے. برادران اسلام بچے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ان کی آواز جب بلند ہوتی ہے اور اس بستی کے اندر اگر ایسے لوگ ہوں جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, اللہ اکبر, حق تو یہ ہے کہ ان پر عذاب کو نازل کیا جائے, ان کو تہس نہس کر دیا جائے, ان کو زمین دوز ہو جائے. لیکن قربان چاہیے اے رتن پور کلاں کے مسلمانوں, اپنے مقدر پر ناز کرو, اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تمہاری بستی کے اندر یہ مدرسہ چل رہا ہے جہاں 8-10 قرآن کے حافظ فارغ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس بستی پر اپنے رحمت و نور کی بارش فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اسلامیہ توجہ کی ضرورت ہے, میری طرف دیکھیے, آپ ادھر دیکھیے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قرآن کریم کا ہی تو فیضان ہے جو مصیبتوں سے دور ہو رہے ہو. یہ قرآن کریم کا فیضان ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کا فیضان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نازل عطا فرماتا ہے. آج بچے قرآن کے حافظ بنے, ماشاءاللہ. دستار بندی کا پرکیف منظر آپ ملاحظہ فرمائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کو دولہا بنایا جائے گا. اب جو قرآن کریم کے جو بچے حافظ بنے ہیں, ان کے ماں باپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار ہم نے اپنے بچوں کو پیسہ ہم نے خرچ کیا, اپنے بچوں کو ہم نے اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کیا, اپنے خون کو پسینہ بنا کر ہم نے پیسے کو کمایا, اپنے بچوں پر ہم نے پیسے کو خرچ کیا. انعام ہمارے بچوں کو مل رہا ہے, عزت ان کو مل رہی ہے, مقام اور رتبہ ان کو مل رہا ہے, وقار بچوں کو مل رہا ہے. بچے کے ماں باپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آخرکار ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا انعام کیا ہے, ہمارا رتبہ کیا ہے. تو اے بچے کے والدین سنو سنو, اے حفاظ کرام کے والدین, ان کے ماں باپ سنو, رشتہ داروں سنو سنو. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انعام ان بچوں کو عطا کیا ہے, قرآن کریم کا فیضان عطا فرمایا, ان کے سروں پر امامہ سجایا جائے گا. اے حفاظ کرام کے والدین سنو, اللہ تبارک و تعالی انعام اس سے بڑا تم کو بھی عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ نے اب سے 1400 سال قبل حفاظ کرام کے والدین کے مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا, من قرأ القرآن فعمل البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا یا اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا, قاری بنایا, سبحان اللہ سبحان اللہ.
زور سے بولو سبحان اللہ. تڑپ کر کہیے یا رسول اللہ. ذرا دیکھو اے بھائی صاحب بیٹھ جائیے یار. بیٹھ میں ڈال دیا بیٹھ جائیے. یہ سننے والے سن رہے ہیں, موسم خراب مت کرو, بیٹھ جائیے آپ ایک طرف. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام, حفاظ کرام کے والدین کا مقام آپ دیکھیے ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو, میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا, اب چاہے دیکھ کے پڑھا ہو. بعض روایتوں میں آیا محدثین نے اس کی شرح کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حافظ قرآن بھی ہے, ناظر خواب بھی ہے, لیکن حفاظ کرام کی بات چل رہی ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا, قاری بنایا, اس نے اس پر عمل کیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں, میرے سرکار فرماتے ہیں حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے, ماں ہوگی, اس کے ابا ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی حفاظ کرام کے والدین کو ایسا مقام, ایسا رتبہ عطا فرمائے گا کہ ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے ایسے تاج رکھے ہوئے ہوں گے کہ جن کی روشنی سورج کی روشنی سے اور چاند کی چاندی سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ اکبر. میدان محشر میں آقا فرماتے ہیں ووجوہہم نور ولباسہم نور یوضع لہم المنابر. میرے سرکار فرماتے ہیں ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے, ان کے لباس بھی نورانی ہوں گے, اور ان کے لیے نور کی کرسیاں بچھا دی جائیں گی. میدان محشر میں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے, رشک کرتے ہوئے کہیں گے آخر یہ کون لوگ ہیں, ان کا مقام کیا ہے؟ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ کیا یہ شہیدوں کی جماعت ہے؟ کیا یہ صالحین کی جماعت ہے؟ کیا یہ اولیاء کی جماعت ہے؟ لیکن آواز آئے گی نگی نگی, یہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں, یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حافظ قرآن کے ماں باپ کو آج یہ انعام عطا فرماتا کہ ان کے سروں پر سونے اور چاندی کے تاج عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. برادران اسلام, اپنے بچوں کو میرے دوستو یہ قرآن کا انعام ہے, یہ قرآن کا انعام اور اکرام ہے کہ مولا تبارک و تعالی حفاظ کرام کو بھی عطا فرمائے گا, ان کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستو علماء سے محبت کیا کرو, مدرسے کے طلباء سے محبت کیا کرو. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس طرح یہ انعام قرآن کے پڑھنے والوں کو ملتا ہے, قرآن کے پڑھانے والوں کو ملے گا, یہی انعام اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو علماء سے محبت کرتے ہیں, جو طلباء سے محبت کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگو اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا سبق دو, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا سبق دو, اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا سبق دو. میں توجہ چاہتا ہوں, ادھر دیکھیے میرے دوستو, بڑی ضروری ہے یہ اصلاح, یہ پیغام بڑا ضروری ہے. آج ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, آج ہمارے بچے ہمارے قبضے میں رہی ہے. رات کو 12 بجے 1 بجے بیٹھ کے آتا ہے, لیکن باپ جب پوچھتا ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا کہاں گیا تھا بیٹھنے کے لیے, تو بیٹا اپنے باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہماری مائیں, آج ہماری بہنیں اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر پردے کے پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حجاب نہیں ہے, لباس تنگ ہے, جسم پر کپڑا ہے, اس کے باوجود جسم ننگا نظر آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی اولاد کو, اپنی بچوں کو 3 چیزوں کی نصیحت, 3 تربیتیں دو. 3 بے شک 3 کتنی تربیت ہے؟ 3. یہ بچے جواب رہے ہیں, تمہاری توجہ کی ضرورت ہے, یہ تو بچے ہیں. زور سے بولو کتنی چیزوں کی؟
میرے مصطفیٰ نے 3 چیزوں کی تربیت کا ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، 3 سبق دو۔ جانتے ہو کون کون سے سبق ہے وہ 3؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم و حب اہل بیتی، میرے آقا فرماتے ہیں پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کی دعوت دو، اپنی اولاد کو محبت رسول کی دعوت دو۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برادران اسلام، ہمارا بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے، کوئی کسی ہیرو سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی کرکٹر سے محبت کر رہا ہے۔ آج ہماری بہن جب سن شعور کو پہنچتی ہے، ہماری بیٹیاں جب سن شعور کو پہنچ رہی ہے، برادران اسلام زبان پر نبی کا نام ہے لیکن دل محبت رسول سے خالی ہے۔ برادران اسلام توجہ چاہتا ہوں، توجہ کا طلبکار ہوں، اے میری مسلمان ماں اور بہنوں، اگر تمہیں واقعی میں نبی سے محبت ہے تو پردہ اختیار کر لو، حجاب اختیار کر لو، پردے کا اہتمام کرو، تمہاری عزت سلامتی، تمہاری عزت کی سلامتی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھو، اگر پردہ سلامت ہے تو مسلمانوں کی عزت بھی سلامت۔ بے شک بے شک حق فرمائے۔ آج کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اللہ توجہ چاہوں گا، مرتد اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی ہندو کے ساتھ شادی رچا رہی ہے، کوئی کسی یہودی کے عیسائی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، برادران اسلام کے غیر مسلموں کی گود میں بیٹھ رہی ہے، غیر مسلموں سے آج ہماری مسلمان بہنیں عشق لڑا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں ہیں، برادران اسلام جو اسلام سے برگشتہ ہو کر اسلام کو چھوڑ کر جنہوں نے ہندو دھرم کو اختیار کر لیا دوسرے دھرم میں جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا اس پر آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری مسلمان لڑکیاں آخر کار یہ دین اسلام کو کیوں چھوڑ رہی ہے، دوسرے دھرم کو کیوں اختیار کر رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے دوستو اس کے ذمہ دار ان لڑکیوں کے ماں باپ ہیں، لڑکیوں کے ماں باپ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج میرا مسلمان بھائی کوئی کہہ رہا ہے اپنی بہن کو ماسٹر نہیں بناؤں گا، آج مسلمان بھائی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی بہن کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا، کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی بہن کو میں ماسٹر نہیں بناؤں گا۔ برادران اسلام یہی سوچ کر اس کی جوان بہن جا رہی ہے کالج میں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، اور نادان بھائی اپنے آپ کوئی دلی جا رہا ہے کمانے کے لیے، کوئی بمبئی جا رہا ہے، کوئی گلف جا رہا ہے، دیگر کنٹری جا رہے ہیں کمانے کے لیے۔ ارے نادان میرے مسلمان بھائی، ارے تجھے ڈاکٹر بننا تھا تو ڈاکٹر تو خود بنتا، اپنی بہن کو گھر میں رکھتا، اپنی بیٹی کو گھر میں رکھتا، اس لیے کہ تیری بہن گھر میں رہے گی تو عزت کی حفاظت ہوگی، بہن گھر سے نکل جائے گی تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے، جو اپنا دھرم بدلے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے آپ حضرات، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے کہ کون مسلمان بہن کس کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں جانتے ہو جو اپنے دین سے پھر جائے، جو دوسرے دھرم کو قبول کر لے، جو کسی دوسرے دھرم کو قبول کر لے، اپنے دین کو چھوڑ دے، مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل کر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو قبول کرے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ جو نبی کا نبی ہے وہ کسی کا نبی۔ بے شک بے شک حق فرما رہے ہیں، بے شک بے شک، اور ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کا نبی ہے وہ کسی کا نبی ہو سکتا۔ میرا اللہ تبارک و تعالی میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اپنے دین کو بدل لے، دوسرے دھرم کو قبول کر لے، میرے آقا فرماتے ہیں ہرگز اس دھرم کو قبول نہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دھرم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ، محبت رسول سکھاؤ۔ جب تمہارے بیٹے کے دل میں
جب آقا کا سچا عشق ہوگا، جب ہماری ماؤں اور بہنوں کے دل میں جب سچا عشق مصطفیٰ ہوگا، عزیزان ملت اسلامیہ وہ بہکے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ مرتد نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ عشق مصطفیٰ وہ دولت ہے کہ محبت رسول سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے، عشق مصطفیٰ سلامت ہے، محبت رسول سلامت ہے۔ آقا تو جانے کائنات ہے، رسول شان کائنات ہے، تبھی تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں، اعلی حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان کی انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ نبی سے محبت کرو، توجہ چاہتا ہوں آپ توجہ دیجئے، خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، توجہ کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میری حدیث مصطفیٰ جس کو میں نے پڑھا اس کا جملہ سماعت کیجئے۔ آقا فرماتے پہلی چیز اے لوگوں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاؤ، اور دوسری چیز آقا فرماتے وہ حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اے میرے دوستو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو، نبی کی اولاد سے محبت کرو، نبی کے اہل بیت سے محبت کرو۔ جس طرح آقا سے محبت کرنا یہ شعائر اسلام ہے، اسی طرح نبی کے خون سے محبت کرو، نبی کی اولاد سے محبت کرو برادران اسلام۔ لیکن نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو برا کہنا شروع کر دو۔ آج جیسے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے، کوئی فاسد جو الٹے سیدھے ان کے پیر فقیروں کے جو مرید بن چکے ہیں، آج ان کا عقیدہ بن گیا کہ وہ نبی کے اہل بیت سے محبت کا دم کر بھرتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں، فاروق اعظم کو گالیاں، عثمان غنی کو گالیاں، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بک رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، سچا مسلمان وہ ہے کہ جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ نبی کے اہل بیت کا عشق دیکھو، محبت دیکھو نبی کے اہل بیت کی، اللہ اکبر۔ نبی کے اہل بیت کی شان میں بڑے بڑے شاعروں نے قصیدے لکھے، ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی شاعری کی ہے نبی کے اہل بیت کے متعلق، اور مرزا غالب نے بڑی اچھی شاعری کی ہے۔ لیکن چلو پڑھے گی امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلو۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، اے لوگو قرآن کی تلاوت سے محبت کرو، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق دلاؤ۔ برادران اسلام آقا فرما رہے ہیں فإن حفظت القرآن فی ظل عرش اللہ، وہ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم تمہارے پاس ہے تو یاد رکھنا ایمان کی لذت تمہارے پاس ہے، ایمان کی روشنی تمہارے پاس ہے، قرآن کریم کی تعلیم تمہارے پاس ہے، نمازوں کا طریقہ تمہیں یاد ہے، ماں باپ کے حقوق کو سمجھو گے، بڑوں کے حقوق کیا ہے تم ان کو پہچان لو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا میں آخرت میں ہمیں قرآن کے انوار و تجلیات عطا فرما۔ رب العالمین فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے کی قرآن کو نازل کیا اور ہم کی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت قرآن کی، گھر گھر کو بخش پائے گا ہر حافظ قرآن۔ لی ہے نبی نے ایسی ضمانت قرآن کی۔ اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔